السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک عرصے سے یہ گندے اور بے غیرت لوگ گندی سیاست کر رہے ہیں، میرے ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، میرے ملک کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، میرے ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ مکروہ اور گندا کھیل کب تک چلتا رہے گا، کب تک ہم اس چیز کو برداشت کرتے رہیں گے۔ گزشتہ وقت میں اور گزرے ہوئے سالوں میں ان گرے ہوئے لوگوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور موجودہ حالات میں بھی وہی گرے ہوئے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جو لوگ لوٹے بنے، جن لوگوں نے پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچے، ملک کے ساتھ غداری کی، ان پہ کافی زیادہ لعن طعن ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ پہلے 20 لوگ تھے، یعنی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، ویسے گزشتہ سالوں میں گزشتہ وقت کے سارے بے ضمیر لوگوں کی فہرست بنائی جائے تو کافی لمبی بن جائے گی، لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس حساب سے پہلے 20 لوگ تھے جو کہ نوٹوں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کے ضمیر قضائی لائی سے وفات پا چکے تھے، اور اب پھر وہی سب کچھ ہو رہا ہے، وہی اسی طریقے سے بولیاں لگ رہی ہیں، لوگوں کے مردہ ضمیروں کو خریدا جا رہا ہے۔ یعنی جو لوگ بک گئے، جن لوگوں نے اپنے ضمیر بیچ دیے، ملک سے غداری کر دی، وہ سب تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن جو لوگ ان بے ضمیر لوگوں کو خرید رہے ہیں، یہ منڈی جن لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، عوام کے پیسوں سے ان لوگوں کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے، وہ سب بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جو لوگ اختیارات کے باوجود، یعنی ان کے پاس اتنی طاقت ہے، ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ اس ظلم کو روک سکتے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کو روک سکتے ہیں، اور صرف روک نہیں سکتے، یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، ان کو روکنا چاہیے، ان کا فرض بنتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ظلم کو روکیں، اس ناانصافی کو روکیں، لیکن وہ پھر بھی چپ کر کے دیکھ رہے ہیں، بڑے آرام سے بیٹھ کے نیوٹرل بنے ہوئے ہیں اس سارے معاملے میں۔ بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو آواز اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ وہ بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، وہ لوگ بھی اس سارے معاملے میں چپ ہیں۔ بڑی ساری باتیں ہیں، بڑے سارے لوگ ہیں، اگر ڈیٹیل میں بات کروں گا تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ یعنی جو لوگ آشکار ہو گئے، یعنی لوٹوں کی بات کر رہا ہوں، وہ تو ہمارے سامنے ہیں، ان کو آپ کیفرے کردار تک پہنچانے کی بات بھی کر رہے ہیں، ان کو آپ گھسیٹنے کی بات بھی کر رہے ہیں، ان کو ذلیل و خوار کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں عمل میں آئیں، لیکن یہ جو باقی لوگ ہیں، ان لوگوں کو بھی پھر وہی سب کچھ کرو جو ان لوٹوں کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر انصاف کرنا ہے تو مکمل کرو، انصاف کے دعوے دار تو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ملک میں عدلیہ موجود ہے، قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، آپ کا ایک نظام ہے، الگ بات ہے بسیدہ بن چکا ہے، لیکن آپ کے بقول یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو پھر میرے ملک کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ میرے ملک کے ساتھ یہ زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ عدلیہ کے ہوتے ہوئے، قانون کے ہوتے ہوئے، ججز کے ہوتے ہوئے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کون روکے گا اس ظلم کو؟ کون روکے گا ان زیادتیوں کو جو میرے ملک کے ساتھ کی جا رہی ہیں؟ یہ سارا سسٹم، یہ سارا قانون، یہ سارا عدلیہ کا نظام، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں کبھی کسی ادارے کے خلاف نہ تھا، نہ ہوں، نہ آنے والے وقتوں میں ہوں گا، لیکن میں ہر اس چیز کے خلاف ہوں، چاہے وہ کسی ادارے میں ہو، چاہے وہ عدلیہ میں ہو، چاہے وہ عدالتوں میں ہو، کسی بھی ایسے سسٹم کے خلاف ہوں، اس ہر شخص کے خلاف ہوں جو میرے ملک کے خلاف ہوگا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ملک کے ساتھ، میرے گھر کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ لوگ انصاف کرنے پہ آئیں اپنے طریقے سے، جو کہ ان کو لگتا ہے کہ انصاف کرتے ہیں، تو رات کو 12 بجے بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں۔ اگر انصاف کرنے پہ آئیں تو کسی غریب نے چھوٹی سی چوری کی ہو یا چھوٹا سا جرم کیا ہو تو ایک دن میں اس کے پورے خاندان کا جینا جیرن کر دیتے ہیں، اس غریب کی ماؤں بہنوں کی عزت پامال کرتے ہیں۔ اگر وہ مجرم ان کو گھر پہ نہ ملے تو بہن بیٹیوں کو اس کی اٹھا کے لے جائیں گے۔ اگر یہ انصاف کرنے پہ آئیں تو یہ 1 منٹ نہیں لگاتے، لیکن شرط یہ ہے کہ جرم کرنے والا کوئی غریب آدمی ہونا چاہیے، جس نے انصاف لینا ہے وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کے لیے 12 بجے عدالتیں کھولی جائیں۔
پھر وہی بات ہے کہ ڈیٹیل میں بات کروں گا تو تلخیاں زیادہ ہو جائیں گی اور سچ کڑوا ہوتا ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ لہٰذا میرے ملک کا پہلے بھی اللہ حامی و ناصر تھا، آگے بھی اللہ حامی و ناصر ہوگا۔ آپ بھی دعا کیا کریں، میں بھی ہر وقت اپنے ملک کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی والے، لیکن پی ٹی آئی نہیں خصوصاً، بلکہ ہر اس شخص سے مخاطب ہوں کہ جو پیسے والے کو عام انسان کی نسبت اہمیت دیتا ہے، وہ پیسے والے کو اس قابل سمجھتا ہے کہ یہ لوگوں پہ حکمرانی بھی کر سکتا ہے، سیاست میں بھی آ سکتا ہے، یعنی ہر لحاظ سے عام آدمی کی نسبت پیسے والے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے بھی یہی کیا، پہلے بھی ان لوگوں نے جو 20 لوگ لوٹے بنے، پی ٹی آئی والوں نے ان کو ٹکٹ دی، ٹکٹ دینے کی وجہ وہ تو خیر وہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جو مجھے نظر آتا ہے وہ پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جن کے پاس پیسہ ہے اس کو ٹکٹ ملے گی، وہ الیکشن لڑے گا، وہ عوام پہ حکمرانی کر سکے گا، یعنی یہ لوگ بھی پیسے والے ہیں نا، یہ لوگ بھی اپنے ظرف اپنی سوچ کے نظریے کے مطابق ہی لوگوں کو چنتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان پہ اگر کوئی مصیبت بنے، ان پہ جو تکلیف آئے تو یہ عوام کے آگے آتے ہیں، عوام کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اور جب یہ مصیبت سے آزاد ہو جائیں تو عوام سے ہم کلام ہونا، یہ اس کو بلیک میلنگ سمجھتے ہیں، اس کو اپنی توہین مانتے ہیں کہ کسی عام انسان سے یہ بات نہیں کر سکتے۔ لیکن عام انسان کے ووٹوں کی وجہ سے آپ کو اختیار ملا بھائی، آپ عام انسان اگر نہ ہوگا، اگر غریب نہ ہو تو امیر کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے۔ غریب کی وجہ سے ہی امیر کی امیری ثابت ہوتی ہے، اس کی امیری کی ویلیو بنتی ہے۔ خیر، پی ٹی آئی والوں نے پیسے والے کو اس قابل سمجھا کہ یہ الیکشن پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو ٹکٹ دے دی، اس کو اس قابل سمجھا کہ یہ لوگوں پہ حکمرانی کر سکتا ہے۔ اسی پیسے والے نے چند پیسوں کے لیے اپنا مردہ ضمیر بیچ دیا، ان لوگوں سے غداری کر دی، حالانکہ اس نے کی ان لوگوں سے نہیں ہے، میرے ملک سے کی ہے۔ تو لہٰذا جس شخص کو آپ نے پیسے والا دیکھ کے اس قابل سمجھا، اس نے پیسے لے کے اپنا ضمیر بیچا اور اس نے ثابت کر دیا کہ اس کو اس قابل سمجھنے والے بھی ناقابل ہیں۔ فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس سنی، وہ بھی یہی، ایک صحافی نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے ہی ٹکٹ دی تھی، تو فواد چودھری صاحب کا جواب تھا کہ ہم نے معاشرے سے ہی لوگ چننے ہیں، ہم کدھر سے لوگ لائیں گے۔ تو سر آپ کو معاشرے میں عام آدمی نظر کیوں نہیں آتا؟ معاشرے میں آپ کو غریب آدمی نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ نے ایک مثال ہے، میرے علاقے سے کسی انسان کو ٹکٹ دینی ہے، کسی ایک شخص کو ٹکٹ دینی ہے، اس کو اپنی پارٹی کا نمائندہ بنا کے پیش کرنا ہے، تو آپ نے کبھی کسی عام انسان سے جا کے پوچھا کہ کیا یہ شخص اس قابل ہے کہ ہم لوگ اس کو ٹکٹ دیں، اس کو آپ کی حکمرانی کی ذمہ داری دیں؟ کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ آپ نے کسی عوام سے اس کی رائے جا کے پوچھی ہو۔ نہیں پوچھتے۔ آپ کو عوام تب یاد آتی ہے جب آپ پہ مصیبت آتی ہے، جس طرح ان مسلمانوں کو اللہ تب یاد آتا ہے جب ان پہ مصیبت آتی ہے، ادروائز یہ بھی اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں، اب مرضی تو خیر آپ نے کرنی ہے، لیکن ان بے ضمیر بغیرتوں کو ایک عرصے سے آپ لوگ آزما رہے ہو، ان پیسے والوں کو جو کہ اپنے ملک سے غداری کرتے ہیں، ان کو بھی تو ٹکٹ دے کے دیکھی، ان لوگوں کو بھی آزما کے دیکھا، اب کسی غریب کو آزما کے دیکھو۔ ٹھیک ہے اس کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، لیکن ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی خوددار، کوئی نہ کوئی باوقار غیرت مند شخص جو اپنے ملک کے ساتھ سچی وفا کرنے والا ہوگا، خدا کی قسم آپ ڈھونڈو گے تو ملے گا۔ یہ آپ کے ڈھونڈنے پر منحصر ہے کہ آپ تلاش کرو گے تو آپ کو ایسا انسان ملے گا، آنکھیں بند کر کے اس کو ٹکٹ دے دو۔ ان لوگوں نے آپ کو ذلیل کیا، ان پیسوں والوں نے، اب کسی ایک غریب آدمی کو آپ آزما کے دیکھ لو۔ آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا بے شمار پرینکس بنے ہوئے ہیں، کئی زیادہ ایسی ویڈیوز ہیں کہ جن میں غریب انسان، غریب لوگ، عام آدمی جس کو یہ دنیا خیر کسی قابل نہیں سمجھی، ان کی ایمانداری کے ایسے ایسے قصے ملتے ہیں، ان کی خودداری کے ایسے ایسے قصے ملتے ہیں کہ بندے کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، بندے کو انسان ہونے پہ رشک ہوتا ہے۔ زیادہ تر غریب لوگ ملیں گے آپ کو ویسی خودداری دکھانے میں، ویسی ایمانداری دکھانے میں۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے ان پیسے والوں پہ جن لوگوں نے ضمیر بیچے، یا تم لوگوں سے اچھا تو یہ غریب انسان ہے،
جس کے ایمان کو خریدنا، جس کی خودداری کو خریدنا، جس کے ضمیر کو خریدنا مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن ہے۔ تو تم لوگوں سے اچھا تو یہ غریب انسان ہے۔ تم لوگوں کی تو اس کے مقابلے میں 2% کی اوقات بھی نہیں ہے۔ 40 کروڑ لے لو، 50 کروڑ لے لو، 100 کروڑ لے لو، جتنے بھی پیسے لے لو، تم لوگوں نے اپنے ملک سے غداری کی ہے۔ ساری زندگی خوشحال نہیں رہ سکتے تم لوگ۔ غداری کرنے والا کبھی بھی خوشحال نہیں رہ سکتا، خاص کر اپنے ملک کے ساتھ۔ بے وفائی تو کسی قسم کی بھی ہو انسان کا سکون تباہ کر دیتی ہے۔ تم لوگوں نے تو اپنے گھر کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ جو بے وفائی کی ہے، اس کی سزا تم لوگوں کو ضرور ملے گی۔ آخر میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، پی ٹی آئی والے یا اس کے علاوہ بھی جو بھی لوگ پیسے والوں کو اہمیت دیتے ہو، پیسے والوں کو اس قابل سمجھتے ہو، اپنے تجربے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے کسی بھی معاملے میں کسی غریب انسان کو آزما کے دیکھو، کسی غریب انسان کی خودداری کو آزما کے دیکھو، کسی غریب انسان کی ایمانداری کو آزما کے دیکھو، کسی غریب انسان کے ضمیر کی بولی لگا کے ذرا چیک تو کرنا کہ اس کا رد عمل کیا آتا ہے۔ آپ لوگوں کو لگ پتہ جائے گا۔ آپ لوگ پیسے والے ہو، آپ لوگ نہیں جانتے کہ غریب انسان میں حب الوطنی کتنی ہو سکتی ہے۔ غریب انسان کا ایمان چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ غریب انسان کے کپڑے ضرور پھٹے ہو سکتے ہیں، اس کی حالت ضرور خراب ہو سکتی ہے، لیکن وہ اندر سے خراب نہیں ہوگا، اس کا ضمیر چمکتا ہوگا سونے کی مانند۔ اپنے تجربے کے لیے ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھنا، اپنے سوچنے کے نظریے کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، خود کو بدل لو، خدا کی قسم سب کچھ بدل جائے گا۔ لیکن بدلنا آپ کو خود کو پڑنا ہے۔ باتیں کرنے سے، دعوے کرنے سے، یہ سب چیزیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ میرے ملک کا ہمیشہ حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔